لیکن اب ہم نے وہ سب چیزیں کھول دی ہیں. لیکن ہم نے کس چیز پہ, ابھی نئی گاڑیوں کے اوپر ہم نے بین لگایا کہ باہر سے آپ گاڑی نہیں لے سکتے. اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے میرے خیال سے, کچھ عرصے تک ہم بغیر گاڑی کے تو رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے CKD کٹس کو میں نے عادی کر دی کہ جو گاڑی والے تھے اب 30 سال سے پاکستان میں کام کرتے ہیں, 1 روپے کا ایکسپورٹ نہیں کرتے. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں بھائی اتنے پیسے کہاں سے لے کر آؤں گا, تم ہر سال $2 بلین مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہو امپورٹ کرنے کے, لیکن 1 روپے کا ایکسپورٹ نہیں کرتے, میں کیا کروں گا. کل میرے پاس دودھ کی کمپنیز آئی تھیں, وہ پیکیجنگ لے کر کہ یار ہماری پیکیجنگ رہ جائے گی, $2 ملین کا ہم کو دینے دو امپورٹ کا. میں کہا تم کتنا ایکسپورٹ کرتے ہو. بیسکلی ایک کمپنی پیکیجنگ کرتی ہے لیکن باقی کچھ ایکسپورٹ نہیں کرتے, حالانکہ دودھ بنتا ہے, جوس بنتے ہیں, دوسری چیزیں ہوتی ہیں. میں کہا وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ وقت کے لیے امپورٹڈ گاڑیوں پر پابندی لگا دی ہے. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے, جہاں پر ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے ہیں. اس دوران انہوں نے کہا کہ امپورٹس ہماری بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹ کا حصہ جو ہے وہ بہت کم ہے. 2 بلین کی امپورٹس ہونے کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ نہ ہونا نقصان دہ ہے. of Pakistan's cotton. 20% of since sugar cane, which is 10% of Pakistan sugar cane, تباہ ہو چکی ہے. آپ کا آدھے سے زیادہ انین کی کراپ تباہ ہو گئی ہے, پتہ نہیں کتنی مرچیں تباہ ہو گئی ہیں, کھجور پوری تباہ ہو گئی ہے, all of that stuff. تو مجھے یہ چیزیں امپورٹ کرنی ہوں گی. کاٹن obviously will import from wherever. پیاز اور ٹماٹر امپورٹ کر رہے ہیں, چین بھی بھیج رہا ہے آپ کو, افغانستان نے بھیجا ہے, تو لیکن پیسے لگتے ہیں اس کے. تو اب میں کیا کروں, میں تو یہ پیسے جو ہے جو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کو سروسنگ کروں گا obviously, اور پیسوں سے ان چیزوں کو امپورٹ کروں گا. ایڈیبل آئل کو امپورٹ کروں گا, ہم کا آئل سیڈ بھی تباہ ہوئے ہیں. میں اس وقت مطلب یہ مرسڈیز امپورٹ نہیں کروں گا تو چل جائے گا میرے خیال سے, 1 سال چل سکتے ہیں بغیر اس کے. اللہ نے چاہا تو ہمت دے گا انشاءاللہ اللہ ہم کو, تب 1 سال بغیر مرسڈیز کے, برانڈ نیو مرسڈیز کے نکال لیں گے. شاید تھوڑی گاڑیاں بھی کم ہو جائیں گی, لیکن اللہ کرے گا تو میں نے اس میں فوراً امپورٹ, تو اللہ کرے گا تو یہ تھوڑی سی جو تکلیف ہوگی ہمارے امپورٹرز کو, وہ شاید تھوڑا ایکسپورٹ کی طرف راغب ہو جائیں گے. تو جتنا ایکسپورٹ کریں گے اس کے اندر سامنے فوراً ان کو اجازت دیں گے. ایکسپورٹرز کو اللہ نے چاہا تو کوئی کہیں پر بھی مشکل آئی ہے تو میں نے فوراً کیا, اور میں نے اس کے بعد میں موٹر سائیکلیں روکی تھیں, میں نے وہ بھی کھول دی کہ چلو غریب لوگوں کی موٹر سائیکلوں کو میں نہیں روکوں, پروڈکشن نہیں روک رہا ہوں پاکستان میں, لیکن گاڑی وغیرہ کے اندر تھوڑا سا تو اگر آپ مجھے روم دیں گے. اور جب اللہ نے ہم کو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا صحیح طریقے سے, پھر ہم بالکل انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں دے دیں گے. تو یہ ہماری کوشش ہے. مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, میں 2 منٹ آپ سے معذرت کے ساتھ لوں گا, میں بہت لمبی بات کر چکا ہوں. ہماری یہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. فلڈ کے بعد, فلڈ سے پہلے ہمارے سب سے بڑا پریشانی مہنگائی تھی, فلڈ کے بعد نمبر 2 مہنگائی پریشانی ہے. یہ مہنگائی کے 3 کمپوننٹس ہیں, انرجی, فوڈ اور کور. تو کور بھی 12-13% ہو گیا ہے, وچ از سورٹ آف ناٹ گڈ. مطلب کور آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو 8-9%, جس سے ڈیویلیویشن کا بڑا تعلق ہوتا ہے. فوڈ پرائسز بڑھ گئی ہیں, فلڈز میں تو خاص طور پہ اگست میں بڑھ گئی ہیں, لیکن فوڈ پرائسز بڑھی ہوئی ہیں. حالانکہ تھوڑا سا کنٹرول آ رہا ہے کہ مئی سے جون کے اندر منتھ آن منتھ 6% بڑھا تھا, جون سے جولائی میں 4% بڑھا تھا, جولائی سے اگست میں 2% انفلیشن کرا تھا. تو میں امید کر رہا ہوں کہ سپٹمبر میں اور اس کو انشاءاللہ روک لیں گے. لیکن فوڈ انفلیشن سے میں سچ مچ بہت پریشان ہوں. ٹھیک, انرجی جو ہے وہ 10% ہماری کنزمپشن باسکٹ کا حصہ ہوتا ہے. انرجی جو ہے اس کے اندر بہت لمبا انفلیشن آیا ہے, اور اس لیے کہ وہ انرجی کی پرائسز آرٹیفیشلی لو رکھی گئی تھی. پیٹرول کی, ڈیزل کی, بجلی کی, یہ پرائسز آرٹیفیشلی لو تھیں. جب یہ پرائسز کو آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق لے کر آئیں تو اس سے بہت انفلیشن بڑھ گیا ہے. اور اس کا بیس افیکٹ چونکہ لاسٹ ایئر کم تھا, لیکن اکتوبر سے بیس افیکٹ اچھا ہو جائے گا تو انفلیشن کا نمبر کم ہوگا. لیکن انفلیشن جو ہے وہ تکلیف دہ چیز ہے, بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. بجلی کے بل بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے, اس پہ میں بلیم اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہوں. لیکن سچی بات ہے کہ جو 200 اور 300 کا وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے, تو میں نے جا کے IMF سے بات کی تھی کہ یار مجھے یہ سبسڈی دینے دو. تو ہم تو سبسڈی دے رہے ہیں ایکچولی. لیکن ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے دور حکومت میں کوئی کام نہیں ہوا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز پہ, اور کوئی کام نہیں ہوا بل کلیکشن پہ, وہ کام اگر ہم کر لیں اور بجلی کی انیفیشنسیز کم کر لیں, کیونکہ ہم IMF آپ سے یہ کہتا ہے, ورلڈ بینک کہتا ہے کہ اپنے پورے پیسے پورے کر لو, لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو انیفیشنسی ہے وہ بھی کنزیومر پر ڈال دیتے ہیں, تو وہ صحیح نہیں ہے. تو میرے خیال سے ابھی یہ بجلی کا محکمے والے جو وزیر اور جو سیکٹری ہیں وہ اتنے قابل لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اس کو بہتر کر لیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।